بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیب کی 5 کنجیاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رحم مادر میں کیا چھپا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور کل کیا ہونے والا ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور بارش کب ہوگی اس کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کی جگہ کہاں متعین ہے سوائے اللہ کے، اور یہ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی سوائے اللہ کے۔ فائدہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں، یعنی غیب دانی اور غیب سے واقفیت ظاہر کرنے کے لیے انہی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ اپنی پیشن گوئیاں انہی سے وابستہ کرتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں سراسر رکھی ہیں، ان سے غیب وابستہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ خاص طور سے فرما دیا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ رحم مادر کا علم۔ ان میں سے پہلے بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بچہ ہے یا بچی، ناقص ہے یا کامل ہے، حسین ہے یا بدصورت ہے، بڑھے گا توانا ہوگا یا نہیں ہوگا، چھوٹا رہ جائے گا یا قد اس کا 6 فٹ کا ہوگا یا 7 فٹ کا ہوگا، اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، کن صلاحیتوں کو لے کر آ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور آج کل جو رحم مادر میں مشین سے دیکھ کر بتا رہے ہیں، اس پر کبھی کبھی اشکال ہو جاتا ہے۔ میں علی گڑھ گیا تو وہاں کے جو لائبریرین ہیں، میرا ان کے پاس جانا ہوا۔ انہوں نے کہا آپ مولوی معلوم ہوتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن مشین سے دیکھ کر تو معلوم ہو جاتا ہے کہ نر ہے یا مادہ ہے۔ تو ہم نے کہا آپ نے ہی اس کا مسئلہ حل کر دیا، اب کیا سوال کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا آپ ہی نے کہا کہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں، دیکھ کر بتانا یہ غیب کہاں ہوا؟ بغیر دیکھے بتائیے اور مشین نہ لگائیے تو غیب سے کہا تو غیب ہے، کہا ایسے تو نہیں بتا پائیں گے، اور مشین لگا کر بھی غلط بتا رہے ہیں۔ اسی طرح بچہ پیٹ میں ہے، آپ پیٹ کو پھاڑ دیں پھر بتائیں کہ لڑکا تھا، تو اب دیکھ لیا تو بتا دیا، اس میں کیا کمال ہوا؟ کمال تو یہ ہے کہ بغیر دیکھے بتائیں، جیسے بارش نہیں ہو اور بادل نظر آ رہے ہوں، اب جب ہو جائے تب آپ بتائیں کہ 1 انچ ہوئی یا 2 انچ ہوئی، لیکن آپ پہلے بتا دیجئے کتنے انچ ہوگی۔ تو ایسا نہیں بتا سکتے، بادل دیکھ کر اتنا تو بتا سکتے ہیں بارش ہوگی۔ تو اسی طرح آثار دیکھ کر بتاتے ہیں کہ بچہ ہوگا، صرف امیدیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ایسے ہی دیکھ کر بتا دینا، یا جس نے دیکھا ہے وہ بتا دے اور آپ بتا دیں، جیسے بعض اللہ کے نیک بندے خواب میں دیکھ کر سچ بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، لڑکا یا لڑکی، تو یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا ایک بھائی ہونے والا ہے اور اس کا بھی جائیداد میں حصہ ہوگا۔ تو اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتا دیا تو ظاہر ہے اللہ نے ان کو بتا دیا تھا، جو سب کچھ جانتا ہے اس نے بتا دیا۔ تو ایسے ہی مشین سے دیکھ کر بتانا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ بغیر دیکھے بتایا جا سکے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ مستقبل کا علم۔ ایسے ہی کل کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ سب بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج سب حیرت میں ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کون گرے گا، کس کی ہڈی ٹوٹے گی، کس کے سر پر پتھر گرے گا کہ سر پھٹ جائے گا، اور کون ترقی کرے گا، کس کو پروانہ ملے گا، یہ سب چیزیں کوئی نہیں جانتا، یہ سب بالکل غیب الغیب میں ہیں۔ ساری چیزیں پردے کے پیچھے ہیں، اس لیے آدمی بس اللہ سے بھلائی مانگتا رہے کہ جو آنے والا دن ہے وہ بہتر ہو، باقی جانتا کوئی کچھ نہیں ہے۔ فالج ہو جاتا ہے، بیماریاں ہو جاتی ہیں، اچانک اٹیک ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے ہو گیا کوئی نہیں جانتا۔ نزول برسات کا علم۔ اسی طرح بارش کب ہوگی کوئی نہیں جانتا ہے، اس میں وہی بات ہے، بارش کب ہوگی؟ بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بارش نہیں ہوتی، اور دھوپ نکلی ہو لیکن بادل آیا بارش ہو جاتی ہے، اب کتنی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، بعد میں ناپ کر بتاتے ہیں کہ اتنی انچ بارش ہوئی۔ موت کا علم۔ اسی طرح کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب اور کہاں اس کی موت واقع ہوگی،
کس زمین میں اس کی موت واقع ہونے والی ہے، اس کے بھی عجیب و غریب واقعات ہیں کہ آدمی پریشان ہوتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے ملک کے پارٹیشن میں، اس کے کتنے واقعات وابستہ ہیں، ہزار چاہنے کے باوجود آدمی پتہ نہیں کہاں جا کر مرے اور کیسے مرے۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہے، کوئی اٹیک میں جا رہا ہے، کوئی کسی اور مرض میں جا رہا ہے، اور کوئی کسی اور طریقے سے جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ملک الموت آئے اور ان کے پاس ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے کہا، اس شخص کی روح فلاں جگہ سینکڑوں میل دور پر قبض کرنا ہے، وقت قریب ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور آرڈر یہ ہے کہ اس کی روح وہاں قبض کی جائے۔ بس ایک دم سے اس کو گھبراہٹ ہوئی اور اس نے کہا، حضرت میں وہاں جانا چاہتا ہوں، حالانکہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے کہ موت اس کو لے جا رہی ہے، تو اپنے تخت کو آرڈر دیا کہ اس پر بیٹھ جاؤ اور اڑ کر وہاں پہنچ جاؤ۔ ایسا ہی آج کل جہاز ہیں کہ آج کل لوگوں کے کتنے واقعات ہیں کہ یہاں سے اڑ کر گئے اور وہاں انتقال ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز سے گئے تھے موت کے لیے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کس سرزمین میں کس کی موت واقع ہوگی۔ قیامت کا علم اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، اور جو جاننے کے دعوے دار ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ کب آئے گی اس کی علامات بتا دیں، جیسے بارش کی علامات ہیں، ایسے ہی قیامت کی علامات ہیں، ہر چیز کی علامات ہیں۔ ان کو جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا سمجھتا ہے کہ وہ چیز قریب ہے، جیسے بارش ہی ہے۔ اس کی علامات جو جانتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ معلوم ہوا بارش ہونے والی ہے لیکن نہیں ہوئی، اور بعض دفعہ اس کا برعکس بھی ہو جاتا ہے، لیکن بڑے ماہرین بتا دیتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ استثناءات ہیں۔ اس لیے آدمی کو اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو غیب کا جاننے والا ہو، کہ کل کیا ہونے والا ہے، کس کی موت کہاں واقع ہوگی، قیامت کب آئے گی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب۔ اور اس کے علاوہ بھی جو غیب کی چیزیں ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا، یہ بھی توحید ہے۔ اور جو لوگ ادھر ادھر کی غیب کی خبریں بیان کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس ان کو بعض چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر اس میں بہت کچھ ہانکتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم ہے، لیکن یہ حتمی اور صحیح بات نہیں ہے کہ اس پر یقین یا اعتبار کیا جا سکے۔ اصل تو اللہ کی توحید ہے کہ تمام خبروں کا جاننے والا بھی اسی کو مانا جائے۔